بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، دوستوں۔ سیدنا خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمہ اللہ کے بابت اور آپ کی حیات و تعلیمات کے حوالے سے پچھلی گفتگو میں نے بڑی تفصیل سے جمعے کو کی تھی، پچھلے جمعے کو، اور کچھ باقی تھی۔ احباب کے مجھے بے شمار میسیجز آئے کہ آپ خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ اور ہمیں باتیں بتائیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ایک دفعہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ ہمارے لیے دعا کر دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے کیوں دعا کے لیے کہتے ہو؟ اسے کہا جی اس لیے کہ آپ جو ہے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا آپ کی قبول کرتا ہے، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ تمہیں پتہ ہے کیا ہے؟ اس نے کہا جی کہ نہیں مجھے نہیں پتہ۔ فرمانے لگے کہ ہم اللہ کی مانتے ہیں، تو جواباً اللہ ہماری مان لیتا ہے۔ تم اللہ کی جب ماننا شروع کرو گے، اللہ تمہاری مان لیا کرے گا۔ اسی طرح ایک اور آدمی آیا، یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ اس نے آ کے کہا جناب آپ کی تو موجیں موجیں ہیں۔ آپ نے کہا کس طرح؟ کہنے لگا جی کہ اتنی فتوحات آتی ہیں، تحفے، تحائف، مٹھائیاں آتی ہیں اور چیزیں آتی ہیں، درم و دینار لوگ آپ کو پیش کرتے ہیں خانقاہ میں، اور آپ بیٹھے ہوئے بس اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو آپ کی تو موجیں موجیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مسند پہ بیٹھنا میاں کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جب لوگ آ کے ہم سے اپنا دکھ بیان کرتے ہیں تو ہم ان سے زیادہ اپنے دل میں ان کا درد محسوس کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں اس کا غم لے کر، تو ہمیں تو دنیا جہان کے غم، ہمارے اندر ایک سمندر غموں کا جمع ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں کی تکلیفیں جو ہیں ان سے بڑھ کے جو ہے اس کو محسوس کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ کی جو محبت تھی اپنے وہ بزرگان دین ایسے نہیں ہوتے تھے کہ اپنی اولاد سے کو جو ہے اس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ اور باقی لوگوں کو جو تھا وہ نعوذ باللہ کوئی کمین سمجھتے تھے، نہیں، وہ اہلیت دیکھتے تھے۔ اسی طرح حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے فرزند حضرت خواجہ نظام الدین بھی آپ کے پاس، بابا فرید گنج شکر کے پاس ان کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نظام الدین اور خواجہ نظام الدین محبوب الہی دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے حضرت بابا صاحب نے اپنے نظام الدین صاحبزادے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تم میرے فرزند نانی ہو، نان روٹی یعنی تم میرے فرزند نانی ہو، اور خواجہ نظام الدین محبوب الہی سے فرمایا تم میرے فرزند جانی ہو، یعنی میرے روحی اور باطنی تم جو ہو وہ بیٹے ہو۔ تو یہ لوگ اہلیت دیکھتے تھے، تقوی کی بنیاد پہ ان کا جو پیار اور محبت اور اخلاص ہوتا تھا۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ دولت مند سیٹھ آ گیا اس کو بہت قریب بٹھا لیا، غریب آیا تو اس کو دور کر دیا۔ ان کے ہاں شاہ و گدا برابر ہوں، تو یہ اصل تصوف اور یہ خانقاہ ہوتی تھی۔ وہ خانقاہ جو تھی وہ انسانیت سازی کی فیکٹریاں ہوتی تھی، وہ صنعت سازی نہیں ہوتی تھی، وہ دولت کمانے کا ذریعہ نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں خانقاہی نظام جو تھا۔ تو یہ دور حاضر کی جو بدعات ہیں ان میں یہ بات شامل ہو گئی ہے۔ اسی طرح آپ کی بارگاہ میں علاؤ الدین خلجی آپ کا عقیدت مند تھا، آپ کی خدمت اقدس میں آیا، اس نے کہا کچھ مجھے عطا فرما دے۔ آپ ملتے نہیں تھے بادشاہوں سے، ملاقات ہوئی، اس نے کہا کچھ تو عطا فرمائیں مجھے۔ تو آپ نے اپنا رومال اس کو عطا فرما دیا۔ وضو کر رہے تھے آپ، وضو کے بعد جو استعمال کیا رومال وہ اس کو دے دیا۔ تو بادشاہ وہ رومال جب اس نے اپنے سر پہ لیا تو اس کو تمام دلی جو تھی وہ نظر آ رہی تھی، ہر چیز اس کی نظر آ رہی تھی، اس کو اس طرح کیفیت ہو گئی، باطنی آنکھ اس کی کھل گئی۔ تو اس نے کیا کرنا شروع کیا کہ لوگوں کو پکڑنا شروع کیا اور کہا تم رات کو فلاں جگہ یہ کر رہے تھے، تم فلاں کر رہے تھے۔ تو جب آپ کی بارگاہ میں یہ بات پہنچی تو آپ نے کہا کہ فقیر عیب پوشی کرتا ہے لوگوں کی، ان کی عیب جوئی نہیں کرتا، ان کے جو ہوتا ہے وہ تو پردے ڈالتا ہے، لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ تو تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے رومال اس لیے دیا تھا کہ تم لوگوں کی جو ہے وہ پردہ داری کرو، تو یہ تم نے کیا کام شروع کر دیا، لوگوں کے عیب جو ہیں وہ تم گنوانے شروع کر دیے۔ تو آپ نے پھر وہ جو تھی وہ کیفیت اس کی کشف کی جو تھی اس کو واپس لے لیا۔ اسی طرح ادب اور احترام کے معاملے میں آپ کا واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے تو 7 مرتبہ آپ بار بار اٹھتے بیٹھ جاتے۔ تو جو مرید تھے انہوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، آج آپ 7 مرتبہ کھڑے ہوئے، 7 مرتبہ بیٹھے؟ تو آپ نے فرمایا اجودن، یعنی یہ پاک پتن کا پہلا نام تھا۔ فرمایا کہ ایک کتا تھا، وہ اجودن جو کتا حضرت بابا صاحب کے دروازے پہ بیٹھا رہتا تو اس کا ہم شکل تھا،
جو ہم اس کے احترام میں بار بار کھڑے ہوتے تھے، وہ 7 مرتبہ اس طرف گیا، کبھی اس طرف گیا، تو اس کے احترام کی وجہ سے یہ بزرگان دین اور خانقاہی نظام جو ہے یہ تربیت کا ایسا باکمال نظام تھا کہ شریعت جو ہے وہ انسانوں کا، شریعت جو ہے وہ مزاج بن جاتی تھی، شریعت کے لیے تکلیف نہیں ہوتی تھی، یعنی ان کے مزاج کا حصہ خود بخود بنتی چلی جاتی تھی۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، اقبال جو کہتا ہے نا کہ نہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو یہ تقدیریں بدلتے تھے، اور کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ ایک اسی طرح ہوا کہ بادشاہ وقت جو تھا وہ ایک دفعہ آپ کے خلاف ہو گیا تھا، اس وقت میں بادشاہ جو تھا، تو اس نے دیکھا کہ اتنی مخلوق یہاں پہ آتی ہے اور یہ تو لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرنے لگے ہیں، کہیں یہ میری حکومت ہی نہ الٹ دیں۔ تو وہاں پہ ہر جو تھا رات کو بڑے دیے جلاتے تھے، لوگ آتے تھے اور آپ دیے جلاتے روشنی میں۔ اسے سارے شہر میں آرڈر کر دیا کہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی خانقاہ میں اگر کسی نے تیل دیا تو اس کو ہاتھی کے پاؤں کے نیچے مسل دیا جائے گا، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ لوگ ڈر گئے۔ اب وہ جو دکاندار تھے جن سے تیل خرید کے لاتے تھے، انہوں نے معذرت کی کہ ہم تو دے نہیں سکتے۔ تو جب آپ کے خدام نے عرض کیا کہ حضور وہ تو بادشاہ کے آرڈر آ گیا ہے اوپر، اور کوتوال باقاعدہ چیک کر رہے ہیں دکانوں کو جا کر، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں بھائی، پانی تو موجود ہے یہاں پہ کنویں میں، پانی آج ڈال دو سارے جو ہمارے دیے ہیں۔ تو پانی ڈال دیا گیا اور ساری رات جو تھے وہ دیے جلنے لگے۔ یہ جب بادشاہ تک بات پہنچی تو یہ مبارک شاہ آپ کے بہت خلاف ہو گیا ہوا تھا، آپ سے عداوت رکھتا تھا۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ کل اگر آپ ہماری آئیں گے دربار میں، اور یہ جو آپ محفل سما منعقد کرتے ہیں اس کا آپ جواز پیش کریں گے، ورنہ ہم آپ کو سزا دیں گے۔ تو سب نے کہا جی یہ تو بڑا خطرہ ہے، کل اس نے آپ کو دربار میں بلا لیا، بدتمیزی کرے گا، آپ پہ ظلم نہ کر دے، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ آپ نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا، کل آئے گی تو پھر ہم دیکھیں گے۔ تو کل نہیں آئی، اسی رات کو اس کا معتمد خاص جو خسرو خان تھا اس نے مبارک شاہ کو جو تھا وہ قتل کر دیا تھا۔ اسی طرح دوسرا واقعہ بہت دلچسپ ہے کہ غیاث الدین تغلق بھی آپ کا دشمن بعد میں ہو گیا، پہلے عقیدت مند بنا ہوا تھا، بعد میں دشمن بن گیا۔ تو اس نے یہ سما پہ اس نے بھی جو تھا مناظرہ آپ کا کرایا، اور دیکھا کہ سارے علماء جو تھے اس وقت کے علماء حق ہوتے ہیں نا، وہ تو اس طرح کے بادشاہوں کی غلامی نہیں کرتے، لیکن بعض لوگ جو ہوتے ہیں دنیا کے طالب، جن کے بارے میں حدیث پاک میں ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے علماء امین ہیں، لیکن جب یہ دنیا میں داخل ہو جائیں تو ان کے دین سے بچو۔ جب ان کا مطمع نظر یہ ہو سرمایہ داروں کی جا کے جو ہے وہ ان کی چاپلوسی کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، دنیاوی اغراض اور اسی طرح صاحبان اقتدار کے جا کے جبہ سائی کرنا، جب اس طرح کے جو علماء ہوتے ہیں وہ پھر دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کی نگاہ کس طرف ہے، صاحبان اقتدار کی کس طرف ہے، سرمایہ دار کی نگاہ کس طرف ہے، جس طرح کرے ان کا دین جو ہے وہ ان کا پیٹ ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اس نے جب دیکھا کہ علماء اس کے لاجواب ہو گئے، آپ نے جو دلائل دیے آپ نے، تو وہ بنگال کی مہم پہ روانہ ہو رہا تھا۔ تو غیاث الدین تغلق نے کہا کہ ہم بنگال کی مہم پہ روانہ ہو رہے ہیں، اور جب ہم واپس آئیں تو ہمارے آنے تک نظام الدین کو کہو کہ دلی شہر جو ہے اس کو چھوڑ جائے، شہر بدر ہو جائے یہاں سے۔ تو جب وہ واپس آیا دلی کی مہم سے تو بڑا کامیاب آیا تھا، اور بڑا جشن کا اس کے بیٹے نے اہتمام کیا تھا، بلکہ ایک شہر جو ہے وہ جو تھا خیموں لگا دیے گئے اور بڑا جشن تھا، ناچ گانے کا، شرابوں کا بندوبست تھا، ہاتھیوں کے ساتھ استقبال تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اب تو بالکل وہ 3-4 جو ہے میل ہے اس پہ رہ گیا ہے، بادشاہ آ گیا، اس نے کہا تھا کہ وہ آ جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا ہنوز دلی دور است، وہ جب کچھ یاد کراتے آپ فرماتے، انہوں نے کہا حضرت اب تو بالکل 4 میل صرف رہ گیا ہے فاصلہ، شہر کے دروازے تک پہنچنے لگا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہنوز دلی دور است، اور پھر اسی رات جشن کے دوران ہی وہ کہتے ہیں کہ ہاتھیوں کے وہ وزن کی وجہ سے جو تھے وہ خیمے اوپر سے گرے، اور وہیں وہ جو بادشاہ تھا
وہ وہاں پہ ختم ہو گیا، وہ مر گیا اس حادثے میں، بادشاہ جو تھا۔ تو یہ اللہ والے جو ہیں وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے جو اتنی قرب ہوتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کا نصیب ہوتا ہے، اس لیے جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ دراصل قوت اور طاقت ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام کا ادب کرنا اور ان کا قرب نصیب فرمائے۔ ایک بات میں خاص طور پر عرض کر دوں، میں روز جس طرح کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعلِ پاک جو ہے وہ بادشاہی مسجد لاہور سے چوری ہوا تھا، چور دندناتے پھر رہے ہیں۔ ابھی تک جتنی بھی حکومتیں آئیں وہ اس لیے حکومتیں جو ہیں وہ ان کے اقتدار ختم ہو گئے کہ انہوں نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ تو ہم نے بازیابی کی تحریک شروع کی ہوئی ہے، ہر سطح پر اپنی آواز اس کے سلسلے میں بلند کریں، اور جن لوگوں نے مساجد کی بےحرمتی کی، لاہور کی 3 مساجد کی بےحرمتی، مسلم ٹاؤن کی غوثیہ مسجد جو تھی اس میں غنڈہ گردی ہوئی تھی جس کی ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مسجد وزیر خان بادشاہی مسجد کی بےحرمتی ہوئی تھی، اس میں بھی آج تک ملزموں تک کوئی ہاتھ نہیں پہنچا۔ اور 2 نعرے جو ہیں اس سے ہم نے نہیں ہٹنا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ نعرے تا قیامت لگتے رہیں گے۔ ایک ہے کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف خاتم النبیین رحمۃ اللہ عالمین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے ہے، اور اس کے ساتھ وہ نعرہ ہم نے زوردار لگانا ہے، مل کے یہ نعرہ لگایا تھا، پاکستان جو تھا بنایا تھا، اب پاکستان بچانے کا وقت ہے۔ اندرونی بیرونی دشمنوں کے سینوں میں تیر اور تلوار کی طرح یہ نعرہ چبھتا ہے، ہم نے لگاتے رہنا ہے۔ بدبخت لوگ جو ہیں اس نعرے کو روکنا چاہتے ہیں، ہم نے نہیں روکنے دینا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔